अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिपारा नंबर 4 शुरू हो रहा है। सूरह आले इमरान ही अभी चल रही है और इंशाल्लाह आज हम इसके 5 रुकू मुकम्मल करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तुम कभी भी कोई नेकी हासिल ना कर सकोगे जब तक तुम अल्लाह की राह में अपनी अजीज तरीन चीज ना खर्च करो, और जो भी तुम खर्च करोगे अल्लाह उसको जानता है। नज़ूल तौरात से पहले बनी इसराइल पर खाने की सब चीजें हलाल थीं, सिवाय उन चीजों की जो इसराइल यानी याकूब ने अपने ऊपर खुद हराम कर ली थी। आप फरमा दीजिए कि फिर तौरात लाओ, फिर उसको पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। सो जो उसके बाद भी अल्लाह पर झूठ जड़े तो ये लोग बड़े बेइंसाफ हैं। आप कह दीजिए अल्लाह ने सच कह दिया, सो तुम मिल्लत इब्राहिम की पैरवी करो जिसमें जरा भी कची नहीं और वो मुशरिक भी नहीं थे। बेशक जो मकान लोगों के लिए सबसे पहले बनाया गया वो मक्का में है, वो बड़ा बाबरकत और दुनिया जहान के लोगों के लिए मौजिब हिदायत है। इसमें हमारी खुली निशानियां हैं। एक मुकाम इब्राहिम है, जो इसमें दाखिल हो जाए अमन पाए, और अल्लाह के लिए उस घर का लोगों के जिम्मे हज है, जो वहां तक पहुंच जाने की ताकत और सकत रखता हो। और जो इनकार करे तो अल्लाह बेपरवाह है दुनिया जहान वालों से। आप कह दीजिए कि ए अहले किताब, तुम अल्लाह के अहकामात का क्यों इनकार करते हो जबकि अल्लाह तुम्हारे सब कामों पर गवाह है। कह दीजिए ए अहले किताब, तुम अल्लाह की राह से उसे क्यों रोकते हो जो ईमान ला चुका, उस तौर पर कि कजी तलाश करते हो उस राह में जबकि तुम खुद गवाह हो, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। मोमिनो, अगर अहले किताब के किसी फरीक का तुम कहना मानोगे तो वो तुम्हारे ईमान लाने के बाद तुमको काफिर बना देंगे। और तुम कुफ्र कैसे करोगे जबकि तुमको अल्लाह के अहकाम पढ़कर सुनाए जाते हैं और तुम में रसूल मौजूद हैं। जो अल्लाह को मजबूत पकड़ता है तो वो सीधे रास्ते पर ही चलता है। मोमिनो, अल्लाह से डरा करो जैसा कि उसका हक है, और इस्लाम के सिवा किसी हालत पर भी जान ना देना। तुम मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और फिरका बंदी ना करना। और तुम पर जो अल्लाह का इनाम है उसे याद करना। जब तुम दुश्मन थे तो तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी, तो तुम अल्लाह की मेहरबानी से भाई भाई हो गए। और तुम दोजख के गड्ढे के किनारे पर ही थे तो अल्लाह ने उससे तुम्हारी जान बचाई। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम बयान करता है ताकि तुम सीधे रास्ते पर रहो। और तुम में एक जमात होनी जरूरी है जो खैर की तरफ बुलाया करे और नेक काम करने को कहा करे और बुरे कामों से रोका करे, और यही लोग पूरे कामयाब हैं। और तुम उनकी तरह मत हो जाना जिन्होंने फिरका बंदी कर ली और अपने पास खुले अहकाम आने के बाद भी बाहम इख्तलाफ किया, और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब होगा। उस रोज के बास चेहरे सफेद हो जाएंगे और बास चेहरे सियाह होंगे। सो जिनके चेहरे सियाह होंगे उनसे सवाल होगा, क्या तुम काफिर हो गए जबकि तुम ईमान ला चुके थे, तो सजा का मजा चखो इसलिए कि तुम काफिर हो गए। और जिनके चेहरे सफेद हो गए होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे, वो इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह की आयत हैं जो सही सही पढ़कर हम तुमको सुनाते हैं। और अल्लाह दुनिया जहान की मखलूक़ात पर कोई जुल्म नहीं चाहता, और अल्लाह ही की मिल्क है जो कुछ भी आसमानों और जमीन में है, और तमाम उमूर अल्लाह ही की तरफ रुजू किए जाएंगे। तुम बेहतरीन जमात हो जो अवामुन नास की खिदमत के लिए निकली है। तुम नेकी के लिए कहते हो और बदी से रोकते हो, और अल्लाह पर ईमान लाए हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए बेहतर होता। उनमें से बाज तो मुसलमान हैं और अक्सर उनमें काफिर हैं। वो तुमको हरगिज कोई तकलीफ नहीं देंगे, मगर जबानी ईजा। अगर वो तुमसे झगड़ा करें तो तुमको अपनी पीठ दिखाकर भाग जाएंगे, और फिर उनकी कोई मदद भी नहीं की जाएगी। जहां भी ये जाएंगे वहां जलीलो ख्वार ही रहेंगे, सिवाय एक जरिया अल्लाह की तरफ से, दूसरा जरिया लोगों की तरफ से। और ये अल्लाह के गजब में गिरफ्तार हैं और पस्ती से चिमटे हुए हैं। ये इस सबब से है कि वो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे और नबियों को कत्ल करते थे बिला किसी सबब के नाहक।
یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ نافرمان ہو گئے اور حد سے بہت آگے چلے گئے۔ یہ سب برابر نہیں ہے۔ اہل کتاب میں ایک جماعت قائم ہے جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ اور آخرت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں اور نیکی کے لیے کہتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں اور نیک کام میں دوڑتے ہیں اور شائستہ انسانوں میں ہیں۔ اور یہ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے بلکہ قبول کیا جائے گا، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جو کافر ہی رہے تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے ذرا بھی ہرگز کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخی ہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ ان کی مثال جو اس دنیوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کہ ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر لگ جائے جو اپنے ہی اوپر ظلم کرتے ہیں اور اسے برباد کر دے۔ اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ مومنو، تم کسی غیر مذہب والے کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ وہ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ وہ تم کو ہر طرح تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کینہ ان کے دلوں میں ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تو اپنی آیات کھول کر بتا دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ دیکھو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ کہہ دو کہ بدبختو، غصے ہی میں مر جاؤ، بے شک اللہ تمہارے دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تم کو آسودگی ہوتی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم مصیبت میں ہوتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ان تکلیفوں کو برداشت کر لو اور ان سے بچتے رہو تو ان کا فریب تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اللہ تو ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب تم صبح کو اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہوئے اور مومنین کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، جس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا، اور مومنین کو اپنے اللہ ہی پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی، اس وقت تم بے سر و سامان تھے، بس تم اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کیا کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری مدد فرما دے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور کافر تم پر اچانک حملہ کر دیں تو تمہارا رب 5000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجے گا جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دلوں کو اس سے سکون ہو، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے، تاکہ کفار میں سے وہ ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ یا تو اللہ ان پر متوجہ ہو جائے یا کوئی سزا دے، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا ہی کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ مومنو، سود نہ کھایا کرو، 2 گنا 4 گنا، اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ اور تم اس آگ سے بچا کرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور خوشی خوشی اللہ اور رسول کی فرما برداری کیا کرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو، اور رب کی مغفرت کی طرف دوڑ کر آیا کرو، اور نیز جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے، اور یہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پرہیزگار وہ ہیں جو فراغت میں اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کے ضبط کرنے والے ہیں۔ لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تو سب نیک سلوک کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ محسنین وہ ہیں جو جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو جائے
یا اپنی ہی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا اور ہے بھی کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ اپنے فعلوں پر اصرار نہیں کیا کرتے اور وہ خوب جانتے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ یہ ان عاملین کا سب سے زیادہ حسین صلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک تم سے پہلے مختلف طریقے گزر چکے ہیں، تو تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور تم ہمت نہیں ہارو اور رنج نہ کرو، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے مومن رہو۔ اگر تم کو زخم لگ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے ہیں، تاکہ اللہ ان ایمان والوں کو جان لے، اور تم میں سے بعض کو شہید بنانا تھا، اور ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور تاکہ ایمان والوں کو میل کچیل سے صاف کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ہاں، کیا تم یہ خیال کرتے ہوگے جنت میں جا داخل ہوگے جبکہ اللہ نے ان کو دیکھا نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے؟ اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے موت کے سامنے آنے سے پہلے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج ہم نے سپارہ نمبر 4 لن تنالوا البر حتی کا رکوع نمبر 5 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اب اگلے سیشن میں انشاءاللہ اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس پڑھائی کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔